کرے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام کے چند بند آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ پہلے اسے سماعت کریے۔ پیشگی اگر مائیں حیات ہیں تو ان کی عمر میں برکت کے لیے، اور اگر وصال کر گئی ہیں تو ان کی قبر میں رحمت کے لیے بولتے سبحان اللہ۔ رب سلم کی صدائے گناہ کے جائیں رب حبلی امتی کی رت لگاتے جائیں گے، ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، تو پیش حق مزدہ شفاعت پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیے، میلاد النبی کی شعر ہے، تو میلاد النبی کے تعلق سے اے جناب آمنہ خاتون کے نور نظر، واپس سے بولیے سبحان اللہ، اے جناب آمنہ خاتون کے نور نظر، آپ ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر البشر، بار عصیاں سے ہوا جاتا ہے اب حال دیگر، سرور دی لیجیے سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک کے دباتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور جملہ اسلاف و اکابر سارے اصحاب علوم کر چکے ہیں 12ویں کے جشن کو جائز رقوم، اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا وجود، تو حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے
مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ. رحمت للعالمین قرآن نے جن کو کہا بن کے اے گوہر جو آئے ہیں سراپا معجزہ. تو خاک ہو جائے عدو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور یہ شعر رہ گیا تھا، آپ اسے بھی سن لیں. مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو. پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو. نور پے کر نور کا پے کر بنایا ہے تن محبوب کو. تو اس عطا دی ہے خدا نے اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے اور چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا کہ دورانی سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے، دورانی سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے. عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل بانور میں اور ولادت مصطفیٰ کی اس پیاری پیاری رحمتوں بھری شب میں میں اور آپ سب اللہ عز و جل کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چن کر ہمیں اپنے محبوب کے میلاد سجانے والوں میں اور میلاد کی محفل قائم کر کے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں شامل ہوا ہے.
اور اس میں ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں آدھا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی لاکھ کوشش کر لے وہ اس کے محبوب کی محفل کو چھوڑے، وہ سجدے تک کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ لوگ جو اپنی بڑی عقل میں رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم تو بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں، اور مسجد آنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یوں سمجھتے ہیں وہاں تو وہ جائے گا جو پریشان ہے، غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم تو بڑے پیسے والے ہیں، ہمارے تو بڑے رکھ رکھاؤ ہیں، ہمارے تو بڑے نخرے ہیں، اور بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھنے آئیں گے، اور حالت یہ رہتی ہے کہ سر پہ ہزاروں ٹینشن، اور اگر جوڑے ڈھیلے پڑ گئے تو جناب سجدہ کرتے کرتے پاجامے بھی نکل جاتی ہے، کمر سیدھی کرتے کرتے پتہ چلا کہ گندگی نکل گئی، لیٹرین میں سب ہو جا رہا ان کو، اور اس عالم میں آ کے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح ڈلائیں گے۔ یاد رکھو کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اچھا ایسے ہی لوگ علماء سے دشمنی کرتے ہیں، اور ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر بیٹھ کر علماء کرام کی دشمنی نکالیں گے، اور ان کے بارے میں ادگوئیاں بدگوئیاں پتہ نہیں کیا کیا کہاں کی کہانی میں بیٹھے رہیں گے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ ہمارا تمہارا آپ کا سب کا رب فرماتا ہے، ہمارا خالق و مالک قرآن میں فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یاد رکھو اے لوگوں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی ہے تو وہ علماء کی ذات ہے، جو عالم دین ہے، یہی حقیقت میں رب سے ڈرنے والے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ رب ہے کون، تو تمہارے اندر خشیت آئے گی کیسے؟ اللہ سے ڈرنے والی ذات علماء کرام کی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب لوگ بڑے عجیب عجیب مسائل بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا جب علم بھی اٹھ جائے گا، علماء بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور جاہل لوگ فتوے دیں گے، اور اس دور کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ہم کئی بار خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں نماز کی نیت تک نہیں آتی، سجدے میں ان کا پیر تک نہیں لگتا، اور ٹٹھی چڑیا کی طرح پاؤں اٹھائے رہتے ہیں سجدے میں، انہیں دیکھو ابھی ہم فارغ بھی نہیں ہوتے اور باہر جا کے وہ فتوے جھاڑ رہے ہوں گے۔ تو دکھا رہے بھائی 22 سال ہم نے مدرسے کی چٹائی سیدھی کری، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کری، سوکھی روٹی کھائی، اور فتوے یہ جھاڑ رہے ہیں۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ ہو ہے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچا کے رکھنا۔ اور ایسے لوگ جو اپنی جوانی میں کبھی مرغی چوری کرتے، کبھی کہیں پر بٹا لگاتے، کہیں پر ہاتھ مارتے، اور یہی لوگ جب آپ نمازی بن گئے تو فتوے جھاڑو۔ واہ صاحب کیا تبدیلی آئی ہے! اور جب شادی کریں گے اللہ کتنے کی شادی ہوئی؟ 22 لاکھ کی شادی کر دی۔ تم نے کتنے کی کری؟ ارے میں نے تو سوچا ہے 34 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ کی شادی کروں۔ اور وہیں پر جب باری آئے گی نکاح پڑھانے کے بعد عالم صاحب کو قاضیانہ دینے، نذرانہ دینے کی، تو اب کیا ہوگا؟ 2-4 آدمی کو بلا لے گا، مشورہ کرے گا، پنچایتی کرے گا کہ کتنا دیں۔ 2-4-5 ہزار دینے کے لیے اب پنچایت ہو رہی ہے۔ جب تم نے بارات بھیجنے کے لیے 40 گاڑیاں تھی تب تو کسی سے نہیں پوچھا۔ کھانے میں 1-2 آئٹم سے بھی پیٹ بھر جاتا، لیکن تم نے صاحب بڑے کا قورمہ، بڑے کی بریانی، بڑے کا چاپ، مرغے کا چاپ، مرغے کی چکن چنگیزی، چکن چلی، تو چکن ڈگری پتہ نہیں، اور کیا کیا چکن تندوری سب تیار کر ڈالے۔
اب تو مشورہ نہیں کیا کہ اس میں لاکھوں پچاسوں اور دسیوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، 40 لاکھ کے لیے کوئی مشورہ نہیں، جو 4-5 ہزار روپیہ عالم کو دینا ہے تو لوگ پنچایتی کر کے دیں گے۔ حضور تاج الشریعہ نبر اللہ مرقدہ بانوارہ الساطعہ، علوم اعلیٰ حضرت کے وارث اور جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا، کبھی اندھیرے میں آپ کے چہرے پر نظر پڑتی تو نور ہی نور نظر آتا۔ آپ کی بارگاہ میں ابھی آپ کی وصال سے 1 سال پہلے یہ مسئلہ آیا کہ حضور نکاح پڑھائی کا قاضیانہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی باکرا ہے یعنی کنواری ہے تو اس کے نکاح کا قاضیانہ 1 دینار ہے، اور اگر لڑکی جو نکاح میں دلہن آ رہی ہے اگر اس کی دوسری شادی ہے، مطلقہ ہے، تو آدھا دینار ہے۔ اب اس کی جب قیمت موجودہ نکالی گئی حضور تاج الشریعہ کے موجودگی میں، تب قیمت بن رہی تھی 1 دینار کا 25,000 روپے اور آدھے دینار کا 12,500 روپے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر جب باری آتی ہے عالم کو دینے کی تو 2,500 3,000 اور 4,000 دینے میں نانی ہوتی ہے، اور مشورے ہوتے ہیں، پنچایتی ہوتی ہے، دے کہ نہ دے، کتنا دے، اس سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ تو کیا قوم کا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سدھر جانے کی، تم علماء کی خدمت نہیں کر سکتے تو آخر تمہاری یہ دولت کس کام؟ وہ علماء کرام جو تمہارے لیے دین کے رہنما ہیں، جو تمہیں سجدے کراتے ہیں، جو تمہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو تمہارے گھروں میں سالوں بھر فاتحہ نیاز لگاتے ہیں، جو تمہارے بچوں کے کانوں میں آذان پڑھتے ہیں، جو تمہارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اچھی بری باتوں پر، اور جب کبھی رات کو 2 بجے سر میں درد ہو تو امام صاحب کو فون لگا کے جگایا جاتا ہے۔ اب 2 4 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد شادی کا موقع آیا کہ اب انہیں نذرانے میں کچھ دیا جائے تو اب 10 لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، پنچایتی ہو رہی ہے۔ افسوس افسوس، علماء کی دشمنی چھوڑ دو ورنہ تمہاری تباہی سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ تو حال ہے قوم کا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد ہے۔ آپ کے زمانے میں دیکھیے، علماء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کے زمانے میں اس وقت ایک مسئلہ آیا۔ حضرت انس انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر گھر میں آٹا ختم ہو جائے اور تم نے مجھ سے کہا آٹا لا دو تو تجھے 3 طلاق، یا تم نے اگر کسی سے کہا کہ جا کے کہہ دو آٹا ختم ہو گیا تو بھی طلاق، یا تم نے کسی کچھ لکھ کے بھیجا تو بھی طلاق، یا بچوں سے کہلوایا تو بھی طلاق، یا تم نے اشارہ بھی کیا تو بھی طلاق۔ نہ تیرا اشارہ چلے گا، نہ زبان چلے گی، کچھ نہیں چلے گی، اور اگر روٹی نہیں پکی تو بھی طلاق۔ آٹا ہے نہیں، روٹی پکانی ہے اور بتانا بھی نہیں ہے، بات بنے گی تو کیسے بنے گی؟ اور پریشان ہوئی، وہ چلی گئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جا کے کہنے لگی حضور بڑا مسئلہ پھنس گیا، ہوا کیا؟ اور حضور ایسی ایسی بات ہے، نہ میں بتا سکتی، لکھ سکتی، نہ کسی سے کہلوا سکتی، آپ کو نہیں کہوں گی تب مجھے طلاق پڑ جائے گا، ہوگا کیا؟ آپ نے ایک کام کر، گھر چلی جا، جب 2 پہر میں تیرا شوہر کھانا کھانے آئے گا تو اس کے کرتے سے وہ آٹے کی بوری جس میں آٹا ڈالتی ہو اس کے کرتے کے دامن میں وہ بوری باندھ دے، بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور بوریا جب لٹکی پھرے گی تو اپنے آپ یاد آئے گا آٹا ختم ہے۔ اب جب وہ 2 پہر میں پہنچے تو ان کا کام دیا تو حضرت انس کی بیوی نے وہ کرتا ان کے دامن سے باندھ دیا۔ جب آنکھ کھلی کرتا انہوں نے پہنا اور گھر میں چلے تو وہ بوریا لٹکی پھرے چاروں طرف، تو بچے کہنا شروع کرتے ہائے ابا یہ اپنے بوریا کیسے لٹکا رکھی ہے۔ جب نظر پڑی تو کہا کیا، مسکرائے اور کہنے لگے یقیناً یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔
ان کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی حل ہی نہیں کر سکتا تھا. یقیناً انہوں نے یہ کام کرا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایسے اعلیٰ علم کے مقام پر فائز ہے اور اللہ نے ایسا اعلیٰ دماغ ایسی ذہانت عطا فرمائی ہے کہ آپ پوچھئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جھلنے والے بھی بڑے لوگ تھے. لوگ قدر کرتے تھے تو جھلتے تھے لوگ کہ ان کی قدر اتنی کیوں ہوتی ہے. حسد اور جھلن والے لوگ موجود ہوتے ہر زمانے میں ہوتے, ہمارے ٹائم میں بھی خوب جلنے والے لیکن پیار کرنے والے بھی. ابھی بہت سارے ایسے پیار کرنے والے جنہوں کے تو نہیں کہتے لیکن میری تنہائیوں نے میرے لیے بہت کرتے. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ ان ہاتھوں کو ان زبانوں کو سلامت رکھے جو میرے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یقیناً پروردگار نے وہ توفیق عطا کی ہمیں اپنے فضل سے قوت دی کہ اس بنجر زمین پر بدعقیدوں کے سینے پر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا جو قلعہ قائم کیا ہے. یقیناً قوم ہمارے لیے دعا کرتی. لیکن جلنے والے بھی ہر دور میں رہتے. امام اعظم ابو حنیفہ تو جلنے والے لوگ تھے. ایک بندے نے چند جلنے والے حاسدین نے یہ مشورہ امام اعظم پر الزام لگایا. چنانچہ مرد کو تیار کیا, اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا اور کہا کہ تم اپنے شوہر کو یا لڑکے کو بھیجو اور جا کے امام صاحب کو بلا کے لائے, بہت طبیعت خراب ہے, ذرا خوب چھوڑ دو. چنانچہ سب نے میٹنگ تو پہلے سے کر ہی رکھی تھی. رات کو طبیعت خراب کا بہانہ کر کے امام صاحب کو بلا کے لائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام, ان کو بلا کے لائے. اب اللہ والے تو سیدھے دل ہوتے, انہیں کیا معلوم کہ یہ کیا کرنے والے ہیں, لیکن اللہ کو بھی تو ان کی عظمتیں ظاہر کرنی ہے. چنانچہ اور دیکھیں ذہانت دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو باہر سے حاسدوں نے دروازہ بند کر دیا اور عورت کو پٹی پہلے سے پڑھا رکھی تھی. اس نے شور مچانا شروع کر دیا, ہائے میری عزت لوٹ لیا, ہائے بھول چھوڑنے کے بہانے میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا, زنا کر دیا, وغیرہ وغیرہ شور مچا. تو حکومت کے وقت کے جو پولیس اہلکار تھے اور لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس عورت کو کا مسئلہ قاضی کے پاس, قاضی شہر کے پاس پہنچا. رات کو چھوڑی, قاضی نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں ڈال دو, صبح دیکھیں گے. چنانچہ دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. جب رات ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کی عبادت لگاتار 2.5 گھنٹے عبادت میں مصروف رہنے کے بعد جب امام اعظم نے سلام پھیرا, وہ عورت جس نے الزام لگایا تھا, جب آپ کی اس نے مگن دیکھی, آپ نے آپ کی عبادت میں لگن دیکھی اور جو آسمان سے نور اترتا دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے, تو وہ کانپنے لگی, یا اللہ مجھ سے یہ کیا خطا ہو گئی, میں نے کن پر الزام لگا دیا. وہ کہ جو سجدے میں ہوتے ہیں تو تیرا نور نازل ہوتا ہے, اے اللہ ہم نے ان پر الزام لگا دیا. رونے لگی, گر گرانے لگی, جا کے قدموں میں گر پڑی, سرکار معاف کر دیں, یقیناً اللہ نے آپ کا رتبہ بڑھا دیا ہے, میں نے اپنی عاقبت برباد کر لی, سرکار ہو سکے تو معاف کر دیں اور میری عزت بھی بچا لو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کام کر تو کسی بہانے سے داروغہ قید خانہ سے بات کر کے کسی بہانے سے اپنے گھر تھوڑی دیر کے لیے چل جائے, بہانہ کر کے نکل جانا اور ام حماد سے جا کے کہنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیوی, کہا ان سے کہنا کہ ہم نے اسے جیل میں بلایا تو اپنی جگہ اسے بھیج دینا. چنانچہ وہ گئی اپنے گھر بہانے سے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیوی کو بھیج دیا. انہوں نے نقاب ڈالا, وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے. چنانچہ وہ آئی اور جیل میں ان کے ساتھ بند ہو گئی. صبح کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. معاملہ جب سنا گیا تو کہا کہ بھائی پھوٹ چھوڑنے کے بہانے آپ نے یہ کیا کیا, ان کا الزام ہے آپ نے زناکاری کی. تو کہا حضور قاضی شہر ذرا ایک بار عورت کو دیکھ بھی تو لیا جائے کہ یہ ہے کون. تو جب نقاب پلٹا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت کی بیوی. تو کیا کہا حضور قاضی صاحب کیا اپنی بیوی سے ملنا جلنا بھی کوئی جرم ہے؟ چنانچہ ان کے سسر کو بلایا گیا تحقیق کے لیے کہ انہی کی بیٹی ہے.
تو آپ کے سسر آئے، کہنے لگے قسم رب ذوالجلال کی یہ میری بیٹی ہے، میں نے امام اعظم سے ان کا نکاح کیا، میں نے نکاح پڑھوایا۔ امام اعظم کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس عورت کے دل پر خوف طاری ہوا، اس طرح وہ بدنام ہونے سے بھی بچ گئی، کیونکہ اگر قاضی کے سامنے اس کا وہ اقرار کرتی کہ میں جھوٹی تھی تو اس کی عزت جاتی، اس کے گھر والے کی عزت جاتی، اس کے خاندان پر کیا ہوتی۔ تو اب حاسدین پکڑے گئے، وہ جو لوگ شور اور وامیلا مچا رہے تھے، جنہوں نے کنڈی بند کی تھی، وہ پکڑے گئے، اور پھر ان کی جو پٹائی ہوئی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت ہے۔ علماء سے جلنے والے ہر دور میں رہے، ہر زمانے میں، لیکن دوستو جو لوگ اپنے علماء سے محبت کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا؟ کہا نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کر دی ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے بعد ہمیں دین کون سکھائے گا؟ ہماری نسلوں کو اللہ عز و جل کی پہچان کون بتائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میری امت کے علماء کو دیجیے گا، وہ علماء وہ کام کریں گے جو تبلیغ میں کیا کرتا تھا، وہی علماء کریں گے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جان لو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تم اپنے باپ کی دولت کے وارث ہوگے، لیکن یہ علماء نبی کے علم کے وارث ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کیجیے، علماء کرام کی قدر کیجیے، اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیے، خود بھی علم دین سیکھیے۔ نبی پاک کے اس میلاد کی محفل میں آج جو میں پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، اور علم آ جائے تو حقیقی معنوں میں انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا خوف کرتا ہے، کچھ کرنے سے پہلے 100 بار اپنے رب تعالیٰ کی حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اللہ عز و جل کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے اور ان کی قدر و قیمت پہچان کر ان کی عظمتیں بجا لانے کی توفیق۔ والسلام علی من اتبع الہدی، پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔